السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کامیابی کا تصور ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے، لیکن اپنے اپنے تصور کے مطابق وہ کامیابی کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کوئی شخص کسی دولت مند کو دیکھ کر یہ خواہش کرتا ہے کہ شاید کامیابی اسی کا نام ہے کہ میرے پاس بھی اس طرح کی دولت آ جائے، اس کو لینے کے پانے کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے۔ کبھی ہم کسی اچھے گھر کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کامیابی ہے کہ میرے پاس بھی ایسی کوٹھی ہو، اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی آدمی کے پاس اگر عمدہ گاڑی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی اسی کا نام ہے کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی کار ہو، اس کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے اپنے تصورات ہیں، مگر قرآن کریم نے بھی کامیابی کا ایک تصور پیش کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کامیابی کا ایک تصور پیش کیا۔ ہمیں کامیابی کا وہ تصور جو قرآن و سنت میں پیش کیا گیا اس پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ اصل کامیابی ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کامیابی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ کون سی کامیابی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے؟ وہ کون سی کامیابی ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں ملتی ہے؟ کہا گیا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیاب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، جسے جنت کا مستحق قرار دیا جائے۔ گویا کہ جہنم کے عذاب سے بچنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا امیر کی بھی گزرے گی، غریب کی بھی گزرے گی، ایک ایسے آدمی کی بھی گزر جائے گی جو بہت اونچے عہدے پر ہے، اور ایک ایسے آدمی کی بھی دنیا گزرے گی جو بہت کمزور عہدے دار ہے۔ دنیا تو دونوں کی گزر جائے گی، زندگی دونوں کی اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے مقدر کی ہے۔ نہ دولت کے ذریعے سے انسان اللہ کی دی ہوئی زندگی میں 1 منٹ کا اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ غربت کی وجہ سے کوئی 1 منٹ کی کمی کی جا سکتی ہے۔ جو وقت ملا اتنا ہی ہے۔ اب اس وقت کو اگر ہم اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ وقت ہمیں وہ کامیابی کی طرف لے جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ اور وہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے جیسے فرمایا گیا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، سورہ شمس میں، کامیاب آدمی وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی پیوریفیکیشن، اپنے قلب و دماغ کی برائیوں اور بیماریوں کو دور کر کے اس کو صاف ستھرا کیا۔ اور ناکام آدمی ہے وہ جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا۔ گویا تزکیہ کامیابی کی پہلی منزل ہے۔ دنیا میں اپنے قلب و دماغ کو بیماریوں سے بچانا آخرت کی نعمتوں کا مستحق بنانے کے لیے ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، یہی آپ کا مقصد تھا۔ جیسے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، سورہ آل عمران میں اور اسی طرح سے سورہ جمعہ کے اندر آپ کی بعثت کے جو مختلف مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بتایا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر، مسلمانوں کو جتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم فرمائی ہے تم پر کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کا کام کیا تھا اس پر غور کیجئے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے لیے۔ ریسیٹیشن آف قرآن، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اس کا تعلق جڑے، قرآن کریم کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو۔ اور دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ ایک ہے تلاوت اور دوسرے ہے تعلیم، یعنی اس کے مسائل کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ صرف تلاوت سے بات پوری نہیں ہوگی، تلاوت سے فضیلت تو ملے گی، ثواب تو ملے گا، اجر کے مستحق تو بنیں گے، مگر شاہ راہ ہدایت پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اس کی تعلیمات کو سمجھنا بھی ضروری ہوگا،
اس کے احکام، اس کے مسائل سے واقفیت بھی ضروری ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی باتیں بتاتے ہیں تمہارے لیے، جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم چیز جس کا آج کے ہمارے ٹاپک کے ساتھ تعلق ہے، موضوع کے ساتھ تعلق ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا تزکیہ۔ تو تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بتایا، وہ طریقہ بتایا جس کے ذریعے سے ہم دل اور دماغ کی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، ایسے کچھ دل و دماغ کی بھی بیماریاں ہیں جو آدمی کے دل اور دماغ کو مجروح کر دیتی ہیں، ضمیر کو مردہ کر دیتی ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو وہ کیسی بیماریاں ہیں؟ وہ ہے حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، کینہ اور دشمنی کی بیماری، نفرت کی بیماریاں جو دل و دماغ کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر کوئی چلے تو اپنے دل اور دماغ کو ان بیماریوں سے بچا سکتا ہے، ان بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر جسدہ واذا فسدت فسد سائر جسدہ الا وہی القلب۔ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے اندر ایک خون کا ٹکڑا رکھا ہے، لوتھڑا، اگر وہ درست ہو جائے تو ساری باڈی صحیح کام کرے گی، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو ساری باڈی اس کی خراب ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے۔ یعنی دل انسانی جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو ساری باڈی صحیح فنکشن کرے گی، صحیح کام کرے گی، اور اگر وہ خراب ہو جائے ساری باڈی بگڑ جائے گی۔ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو آدمی کیسے درست کرے گا؟ اس کے لیے کچھ تدبیریں بتائی گئیں، کیونکہ اس تزکیے کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کچھ تدبیریں بتائی گئیں۔ مثلا حسد ہے، کسی وقت کسی کے دل میں بھی آ سکتی ہے یہ چیز، کیونکہ یہ ایک شیطانی اکساہٹ ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کو ساتھ لگا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، تاکہ اسے جنت کے راستے سے نکال کر جہنم کے راستے میں ڈالے۔ تو حسد کی بیماری اور تو اور بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں کیا معاملہ تھا؟ یہی حسد تو تھا جس کی وجہ سے لے جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ کیا یوسف نے کیا تھا ان کے ساتھ؟ کیا ان کو نقصان پہنچایا تھا؟ مگر حسد، اس میں آدمی، اس کے لیمٹ نہیں ہوتے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا مرڈر کس نے کیا اور کس بنیاد پر کیا؟ روئے زمین پر ہونے والا سب سے پہلا قتل وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جو بات ہوئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیا اس نے جرم کیا تھا؟ یہی حسد کی بیماری تھی۔ اسی حسد کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا قاتل بنا۔ حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے بھائی کی نیکی اللہ کو پسند آ گئی تو میں بھی اس کے راستے پر چلوں تاکہ میری ادا بھی اللہ کو پسند آ جائے۔ مگر حاسد مثبت خیال نہیں رکھتا، پازیٹیو تھنکنگ سے وہ محروم ہوتا ہے، ہمیشہ منفی خیال، منفی اپروچ، نیگیٹو خیالات۔ اگر کسی کی اچھی گاڑی دیکھ رہا ہے تو یہ خیال کرے کہ یا اللہ مجھے بھی اچھی گاڑی مل جائے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، مگر اس کے بجائے اس کی حسرت یہ ہوتی ہے یا اللہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے۔ کسی کی دولت دیکھی تو حسرت ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کی دولت کو آگ لگ جائے، اس کو نقصان ہو جائے۔ کسی کی صحت دیکھی تو کہا کہ یا اللہ اس کو ایسی بیماری لگ جائے جس سے اس کی صحت اور توانائی سب ختم ہو جائے۔ یعنی حاسد ہمیشہ منفی تھنکنگ میں رہتا ہے، اور اگر آدمی رشک کرے اس کو تو جائز کہا گیا۔ جیسے کوئی آدمی مالدار ہے، اپنی دولت نیکی کے کاموں میں، صدقہ اور خیرات میں خرچ کرتا ہے، اگر آدمی یہ خواہش کرے کہ یا اللہ میرے پاس بھی اگر اسی طرح کی دولت ہو تاکہ میں بھی نیک اور اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کروں، یہ اچھا جذبہ ہے۔ لیکن اس کے بجائے حاسد کے اندر منفی جذبات ہوتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے حسد سے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کی برائیاں، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، اس کو لے کر کیا کریں گے؟ کیا قبر میں جانے سے یہ بغض، عداوت، کینہ قبر میں لے جانے سے ہماری نجات ہوگی؟ نہیں، وہاں تو عذاب کے کوڑے لگیں گے۔ کیا میدان محشر میں اس کا فائدہ ہوگا؟
نہیں ہوگا، اس کا نقصان اٹھانا ہوگا، تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے دل و دماغ کو ان بیماریوں سے پاک کرتے، ان کدورتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے؟ اور اگر آدمی اپنا تزکیہ کرے تو اس کے بعد اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوگی؟ جیسے کہا گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ اللہ کو یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، یعنی اپنے دل و دماغ کو جب پاک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور کرم فرمائی ہوگی اس آدمی کے لیے، اور جب وہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے رحمت و برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے نمازی بنے گا، نیک اور پرہیزگار بنے گا۔ تزکیہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی نمازی بن جائے، آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے، آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے۔ اسی لیے جو مختلف دعائیں سکھائی گئیں ان میں سے ایک خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کہا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ نفس کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، نفس کبھی بھی غفلت میں ڈال سکتا ہے، تو آدمی کوشش کرے کہ وہ دعاؤں کو یاد کرے اور اس کو پڑھتا رہے۔ انتظار کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوگا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تاکہ بات جاری رہ سکے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم وقفے سے پہلے گزارش کر رہے تھے کہ اپنے نفس اور دل و دماغ کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے، تو نفس کو پاک کرنے کے لیے عملی تدبیر بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیے۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ یا اللہ تو میرے نفس کو پاک و صاف بنا دے، میرے نفس کا تزکیہ فرما دے، اور تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی مہربان ہے، تو ہی آقا ہے، اور تو ہی کارساز ہے۔ یعنی نفس کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو ہماری تدبیر کوئی کام نہیں آئے گی، چاہے آدمی کتنی محنت کر لے، کتنی کوشش کر لے، اسباب اور وسائل کی وجہ سے نتیجے تک پہنچنا یہ یقینی نہیں ہوتا، نتیجے تک اسی وقت پہنچا جائے گا جب تک کہ اللہ کی توفیق ہوگی۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہیے، بار بار اس کو پڑھتے رہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ یا اللہ میرے نفس کو پاک و صاف کر دے، میرے نفس میں شیطانی جو کدورتیں ہیں ان سے مجھے پاک و صاف کر دے، بچا دے، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی مالک ہے اور تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ ورنہ نفاق کیا ہے؟ نفاق بھی تو یہ دل کی بیماری کا نام ہے۔ منافق آدمی کے 2 ہاتھ کے بجائے 3 ہاتھ نہیں نکلتے، 2 پاؤں کے بجائے 4 پاؤں نہیں ہوتے۔ منافق وہ بھی عام انسانوں کی طرح چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کا دل اور دماغ مجروح ہو جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کدورت ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کا اظہار کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، مگر دل اور دماغ میں کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے۔ ان کے دل اور دماغ میں وہ پاکیزگی نہیں ہے جو پاکیزگی ہونی چاہیے، تو پھر کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے خیر پیدا ہوگا؟ جبکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل و دماغ پاک و صاف ہوتا ہے، وہ عبادت کرے گا تو خلوص کے ساتھ کرے گا، منافق عبادت کرے گا تو دکھاوے کے لیے کرے گا۔ نماز کی ظاہری کیفیت تو دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، مومن نماز پڑھے گا ظہر کی تو 4 رکعت ہی پڑھے گا، اور منافق بھی پڑھے گا تو 4 ہی رکعت پڑھے گا، لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ اس کے رکوع سجود قیام اسی طرح جو مومن کا قیام ہوتا ہے، لیکن فرق ان کی نیت میں، ان کے اخلاص میں، ان کے تصور میں ہوتا ہے۔ مومن اس بات پر عمل کرتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، مخلصانہ طور پر عبادت کیجیے۔ اگر عبادت میں کھوٹ پیدا ہو گئی، نیت میں کوئی فطور پیدا ہو گیا تو ہمارے سارے اعمال اکارت اور برباد چلے جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں منافق جب نماز کے لیے ٹھہرتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ،
منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے ٹھہرتا ہے دل میں تو ہوتا نہیں ہے، نیت تو ہوتی نہیں ہے، نیت میں فطور، دل میں کھوٹ، اس لیے وہ ہاتھ باندھ کر ٹھہرے بھی دل و دماغ ادھر ادھر گردش کر رہا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے یا برائے نام کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، یہ نیت کا فطور ہے، یہ اخلاص کی کمی ہے۔ جب اس طرح کی بات پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو کیسے قبول فرمائے گا؟ اور یہاں پر جو لوگ مومن اور صالح ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو تزکیہ ہے وہ اپنا کرتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ دین کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ کس کے دلوں کا حال کب پھیر دے، کب کوئی صحیح اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تھا، کیا کیا تھا فرعون؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہدایت کی گئی؟ فرعون نے تو کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، کسی کی بندگی کرنا چاہو تو میری بندگی کرو، یہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کیا کہنے کے لیے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ کیونکہ اس کے نفس میں سرکشی اور طغیانی پیدا ہو گئی ہے۔ سرکشی کیا تھی اس کی؟ طغیانی کیا تھی؟ بغاوت کر رہا تھا، اللہ کے دین کی نافرمانی کر رہا تھا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ تو یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ طغیانی، یعنی انسان کے نفس کے اندر بھی طغیانی پیدا ہوتی ہے، صرف پانی میں، دریاؤں میں طغیانی نہیں۔ دریاؤں میں طغیانی اس کو کہتے ہیں جب وہ لمٹ سے زیادہ پانی چلا جائے اوپر، جب وہ پانی کسی بھی وقت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی۔ اسی طرح انسانی نفس کے اندر بھی لکیریں لگی ہوئی ہیں، اور اگر وہ نفس اس لمٹ کے اوپر چلا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر یہ طغیانی پیدا ہوئی، اب اس کو تزکیے کی ضرورت پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے فرعون کے پاس، جا کر اس سے انہوں نے کہا، کیا سوال کیا؟ یہی کہ میں کیا تمہارا تزکیہ کر دوں؟ هل لک الی ان تزکا، کیا ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا تزکیہ کر دوں؟ یعنی جو طغیانی تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے، جو بگاڑ تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے، میں اس کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انبیاء کرام کا نمونہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایسے بغاوت کرنے والے، نافرمان اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہیں ان تک جائیں، ان تک پہنچیں۔ اگر فرعون کے دربار میں جا کر فرعون کو دین کی بات سنائی جا سکتی ہے تو پھر کسی اور دربار میں کیوں نہیں جا سکتے؟ کسی اور کے پاس کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہم یہ کہہ دیں وہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس کے پاس ہم نہیں جائیں گے۔ تو دین آپ لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، دین کی باتیں محدود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس میں وسعت دینے کی ضرورت ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے جو کہا اس پہ غور فرمائیے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نادانی میں، غفلت کے اندر مبتلا ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم سب کچھ پاک صاف زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا نفس کتنا پاک ہے، کس کے نفس میں کتنی طغیانی آ گئی، کون کتنی سرکشی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر نفس پاکیزہ ہو جائے تو دنیا بھی راحت سے گزرے گی، آخرت میں نجات ان کے لیے یقینی اور ضروری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اتفاق سے ایک صحابی آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابہ کرام سے کہا، ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں محبت کرتے ہیں۔ تو اب صحابہ کرام کی توجہ دین کی طرف تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو آ رہا ہے۔ تو ایک عام سے صحابی آئے، انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو کچھ صحابہ نے دیکھا یہ تو عام صحابی ہیں، یعنی ظاہری طور پر ان کا مقام کوئی بہت اونچا نہیں تھا۔ اب ان کو تشویش ہوئی، فکر لاحق ہوئی کہ آخر وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ دوسرے موقع پر آپ نے وہی بات فرمائی اور اتفاق سے وہی صحابی آئے، اور اسی طرح تیسرے موقع پر بھی ہوا۔ جب 3 بار یہی بات کنفرم ہوئی تو پھر ایک صحابی کے دل میں آیا، کیوں نہ میں معلوم کروں کہ یہ چھپ چھپا کر کوئی ایسی نیکی کرتے ہوں گے جو اللہ کو بہت پسند آ گئی، اور میں بھی وہ نیکی کروں، برائی سے نہیں۔ وہ نیکی سیکھنے کے لیے وہ ان کے گھر گئے اور ان سے چاہا کہ مجھے یہاں رہنے کی تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی جائے۔ کسی طرح سے ان کو راضی کیا، وہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی رہیے۔ اب وہ دیکھتے رہے، دن پورا گزرا، کیا یہ کام کرتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے، کوئی خاص بات نہیں ملی ان کو۔ رات آئی، رات میں انہوں نے دیکھا کہ
نارملی جیسے عشاء کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوتے ہیں ویسے ہی وہ سو گئے۔ البتہ تہجد کے لیے جاگے، پھر تہجد کی نماز ادا کی، تو انہوں نے سوچا یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، تو ان کو اتنی بڑی خوشخبری کیسے سنائی دی؟ تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کوئی خاص پتہ نہیں چل رہا تھا وہ سیکریٹ کہ وہ خفیہ عبادت کون سی ہے جس کی وجہ سے ان کے درجات اتنے بلند ہوئے، سیکھنے کا جو شوق تھا، جنت کی جو جستجو تھی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے 3 دن گزر گئے، تب انہوں نے کہا بھائی اصل بات یہ کہ میرا کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا گھر ہے، میں وہاں رہ سکتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی، آپ اسی وقت مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کو یہ جنت کی جو خوشخبری مل رہی ہے، آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جو تم نے دیکھا وہی میں کرتا ہوں، اور کوئی خاص چیز نہیں ہے، البتہ ایک بات ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی ہوگی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے دل میں کسی کی برائی نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں خلاف نہیں سوچتا، میرا دل صاف و ستھرا ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو بہت بڑی بات کر دی، یہ عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی دل کو حسد سے، کدورت سے، بغض اور عداوت سے پاک و صاف رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نیکی بہت زیادہ پسند آ گئی ہو، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے دلوں کا میل کچیل دور کرنا ضروری ہے، اور یہ میل کچیل دور کرنے ہی کے لیے ہمیں تزکیے کے سبق پڑھایا گیا، ہمیں تزکیے کی بات بتائی گئی، تو ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں۔ صاف ستھرا کرنے کے لیے دل کی کدورتوں کو دور کریں، بغض عداوت کو نکالیں، دشمنیوں کو دور کریں، نفرتوں کو مٹائیں، اور یہ دراڑیں جو پڑ رہی ہیں رشتہ داروں کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، ان دراڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں معلوم کتنی زندگی ہے، اس زندگی کو پاک صاف اور بامقصد بنانے کی کوشش کریں، اور اگر دل کا تزکیہ ہوگا تو پھر اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ ہوگا، ذکر الہی کی برکت وہاں پر نازل ہوگی۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہاں دوسروں کی نفرت، دشمنیاں، یہ چیز وہاں جگہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ جو دل روشن ہوگا وہاں یہ تاریکیاں نہیں آ سکتی، یہ ظلمتیں نہیں آ سکتی۔ اور جب آدمی اپنا تزکیہ کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو عملی زندگی بھی اس کی پاکیزہ گزرے گی۔ عملی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے نماز کا، عبادت کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، تاکہ ہمارا جو کام ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم جنت اور اس کے درجات کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل کی کدورتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا إلهي انظر إلي فالهوى